يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ماہ مبارک رمضان جو کہ تقریباً آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ تمام مومنین کو مومنات کو یہ جو مہینہ ہے ضیافت خداوند متعال کا مہینہ، دعا اور استجابت دعا کا مہینہ، آپ تمام مومنین اور مومنات کو یہ مہینہ مبارک ہو. اور ہماری آج کی جو مناسبت ہے وہ بھی الحمدللہ ایک کافی بڑی عید سعید، بڑی مناسبت، ولادت بسعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. یہ عید سعید بھی آپ تمام مومنین اور مومنات کو بہت بہت مبارک ہو. جس طرح آپ نے اعلان میں سنا کہ آج جو ہمارا یہ پروگرام ہے، آج کی ہماری یہ محفل میلاد کے سلسلے میں ہے. مختصراً آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کی سیرت اور فضائل اور وہ کون سے دروس ہیں جو ہم امام علیہ السلام کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہیے، اس کی طرف کچھ آپ کی توجہات مبذول کرانے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ دروس اور مجالس کا یہ آخر تک جاری رہے گا، مہینے کے آخر تک. بس جس طرح زاہد بھائی نے آپ لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وقت پر تشریف لائیں تاکہ وقت پر پروگرام شروع ہو اور زیادہ سے زیادہ افادہ اور استفادہ ہو سکے. انشاءاللہ درود بھیجیے گا محمد محمد. دو احادیث نبوی آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی. ایک وہ حدیث جو کہ متفق علیہ ہے، سب کو اتفاق ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے یہ دو نواسے، میرے یہ دو بیٹے الحسن اور حسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. جنت کے نوجوانوں کے سردار سے مراد جتنی بھی جوانان ہیں، جتنی بھی لوگ جنت جائیں گے، ان سب کے سردار میرے یہ دو نواسے ہوں گے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ جب نوجوانوں کے سردار یہ دو بزرگوار ہیں تو بوڑھوں کا بھی تو کوئی سردار ہونا چاہیے. آپ نے جواب دیا بوڑھوں کے سردار بھی یہی دو ہوں گے، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. اور محمد والے محمد یہ میرے نواسے، یہ حسن اور یہ حسین دونوں سب کے سردار ہوں گے، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، کیونکہ جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا. لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں آئی اور ہدیہ لے کر آئی، اور وہ ہدیہ انہوں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے ہدیہ قبول کیا کیونکہ آپ ہدیہ قبول کرتے تھے. ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے مذاق کیا. خود فرماتے ہیں کہ انی امزا بل الاقول الصدق، میں بھی مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق بھی جو کرتا ہوں وہ بھی سچا مذاق کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مذاق میں کوئی جھوٹ یا کسی کی توہین نہیں، ایسا نہیں ہے. لذا جب وہ ہدیہ انہوں نے پیش کیا، حضور نے ہدیہ قبول کیا اور اس کے بعد مذاق کر کے فرماتے ہیں کہ تم تو بہت نیک عورت ہو، بڑی اچھی عورت ہو، دیکھو میری تحفہ اور ہدیہ لے کر آئی ہو اور میں نے تمہارا تحفہ قبول کر لیا ہے، لیکن کیا کروں، جنت میں جو ہے وہ بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. جنت میں بوڑھی عورتوں کا داخلہ منع ہے.
پریشان ہو گئی کہ اچھا کہ میرے کوئی چانسز نہیں ہے، میں بوڑھی ہوں، جنت جانے کی کوئی چانسز نہیں ہے۔ باتیں نہیں چانسز ہے، اگر جاؤ گی بھی تو جوان ہو کر جاؤ گی۔ لہذا وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بڑھاپا، بیماری، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور اتنی خوبصورت جگہ جہاں کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کو۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں ایک شیعہ عقیدے کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین امامان، یہ امام ہے، دونوں لیڈر ہے، قاما او قعدا، چاہے یہ قیام کرے یا قیام نہ کرے، یا وہ عبارت اخرى اگر یہ کھڑے ہو تب بھی امام ہے، بیٹھے ہو تو تب بھی امام ہے۔ لذا جو امام ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور امام کا فعل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کسی امام کے فعل پر اعتراض کریں، کیونکہ وہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، پروردگار عالم کی طرف سے آیا ہوتا ہے۔ لذا اگر ایک امام صلح کرے اور ایک امام جنگ کرے تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اعتراض کریں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی، نہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ منصوص من اللہ ہے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کریم اہل البیت۔ کریم عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس میں کرم ہو، جود و سخاوت ہو، سخی آدمی۔ اگرچہ سب کے سب کریم ہے، لیکن یہ لقب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، کریم اہل البیت۔ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ معاویہ زیارت کرنے کے لیے مدینہ آیا، شام سے مدینہ، اور دربار لگایا، اس نے سب کو بلایا۔ شام کے گورنر کو کہتا ہے کہ جتنی بھی اشراف ہیں، جتنی بھی وی آئی پی ہیں، سب کو بلاؤ اور میری طرف سے سب کو ہدیہ دو۔ صبح سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا۔ بھائی ظاہری خلیفہ، زبردستی کا خلیفہ آیا ہوا ہے مدینے، اور لوگ ملنے کے لیے، چاپلوسی کے لیے آ رہے، ہدیہ کے لیے، تحفوں کے لیے، پیسوں کے لیے، اور یہ بھی لوٹا رہے، سب کو دے رہے، بیت المال کو پوری طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے حسن دکھائی نہیں دیتی۔ گورنر نے کہا کہ شاید آنے والے ہوں گے، کہا نہیں، کسی کو بھیجو اور کہو کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ انہی قسم کی تہدید یا کسی کو جو ہے وہ دھمکی دینا۔ لذا جب وہ قاصد گیا اور امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، تو امام علیہ السلام چاہے خواستہ یا ناخواستہ دونوں طریقوں سے امام علیہ السلام آئے ملنے کے لیے۔ اب اس نے دربار سجایا ہوا ہے اور سب لوگ وہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، تحفے ہدیے لے رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بھی سب کو سلام کیا اور ایک جگہ پہ بیٹھے۔ کچھ عرصے کے بعد امام علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جانے سے پہلے معاویہ نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ اب تک جتنا مال تم نے تمام اشراف کو ہدیہ کیا ہے، اتنا مال صرف اور صرف حسن کو دو۔ بعبارت اخرى وہ اس کو اعتراف ہے کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، لذا جتنا آج تک ہم نے ابھی تک جو مال تم نے تقسیم کیا ہے، اتنا مال امام کو اکیلے دو۔ غلام نے مال لیا، اٹھایا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ امام علیہ السلام نے اعتنا نہیں کی۔ امام علیہ السلام باہر جا رہے ہیں، دربار سے باہر نکل رہے، دروازے کے پاس جو دربان کھڑا تھا معاویہ کا غلام، اس نے جب دیکھا ایسی عظیم شخصیت جس کے چہرے پہ روب اور دبدبا، آپ رسول خدا کے ساتھ بہت مشابہ تھے، شباہت میں آپ رسول خدا کے بہت ہی زیادہ شبیہ، لذا وہ جب چہرے پہ جو جلال، تو فوراً ہی امام علیہ السلام کے جوتے صحیح کیے احترام کے لیے۔ امام علیہ السلام نے جوتے پہنے
اور غلام کو اشارہ کیا کہ جتنا مال ہم کو ابھی معاویہ نے دیا ہے وہ سب کا سب غلام کو دے دو. جتنا بھی مال معاویہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس غلام کو دے دو. میں کہوں گا آقا یہ تو معاویہ کا غلام تھا، جب آپ معاویہ کے غلام کو اتنا مال دیں گے تو اپنے غلاموں کو کتنا؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں، لذا ہمارا تو الحمدللہ آپ کی طرف سے جو انعام ہم کو ملے گا اس کی تو حد وجود نہیں ہو. یا دوسرے طریقے سے جو میں اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو مجھے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں، نکالتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے وہ جو مال ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ملا وہ غلام کو دے دیا. وہ غلام جس نے جوتے صحیح کیے تھے، امام علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں معاویہ تم اور تمہارا مال اور تمہاری حکومت ہمارے نزدیک جوتوں کے برابر ہے. یہ جو جوتے صحیح کرنے والا غلام ہے اس کو سارا مال دے کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تمہارا تخت و تاج نہیں چاہیے. درود بھیجیے گا محمد کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی، یہ سوال بہت اٹھتا ہے. ایک جواب تو میں دے چکا، امام علیہ السلام نے اگر صلح کی ہے تو وہ حکم خدا سے، کیونکہ امام کا فعل حکم خدا سے ہوتا ہے، کیونکہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. دوسرے خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں معاویہ سے صلح نہ کرتا، خود ان کے الفاظ ہیں، تو میری فوج اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو امام مانتے ہیں اور میرے دوست اپنے آپ کو میرا دوست کہتے ہیں، انہوں نے سازش بنا کے یہ کیا ہے کہ مجھے باندھ کر معاویہ کے حوالے کر دیں. دیکھیے ایسے پرآشوب حالات تھے امام علیہ السلام کے زمانے میں. یعنی جو فوج تھی امام علیہ السلام کی وہ امام علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی. عبیداللہ ابن عباس کو بھیجا لشکر کے ساتھ، اس نے جا کے معاویہ سے رشوت لی اور پورے لشکر کے ساتھ معاویہ سے مل گیا عبیداللہ. اسی طرح فضل اس کا بھائی، اپنے لوگ جو فوجی لوگ ہیں، جو فوج کے کمانڈر ہیں، وہ امام علیہ السلام کا ساتھ دی گیا. امام علیہ السلام نے بہتر یہ سمجھا کہ بجائے اس کے کہ یہی لوگ مجھے باندھ کر معاویہ کو دے دیں، میں کچھ شرائط پہ، اور ایسی شرائط کی جو واقعہ اگر آپ شرائط کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں وہ شرائط امام علیہ السلام نے پیش کی وہ سب کے ساتھ اسلام اور مسلمین کے حق میں تھی. لذا امام علیہ السلام نے کیا کیا، معاویہ کے ساتھ صلح کی ان شرائط پر، اور جانتے تھے کہ یہی لوگ میرے والد بزرگوار کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام پہلی جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہتے تھے کہ جنگ نہ کروں، لیکن معاویہ اور باقی لوگ عمر الاس جیسے لوگ جو ہیں ان کے کہنے سے جنگ شروع ہوئی، انہوں نے جنگ شروع کی. امیر المومنین علیہ السلام جنگ کے حق میں نہیں تھے. اب جب جنگ شروع کی تو امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنگ آخر تک پہنچے، جنگ تمام ہو. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو قرآن اٹھائے ہوئے نیزے پہ ہم جو ہے اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں حالات دیکھیں، اور پھر کہا کہ اچھا جب تم جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر فیصلہ حکمین کے ذریعے مت کرو، حکم مت بناؤ. کہا نہیں ہم تو حکم بنائیں گے. امیر المومنین نے بار بار کہا دیکھو حکم مت بناؤ، یہ حکم والا مسئلہ نہیں ہے. جنگ نہیں کرنا چاہتے، جنگ کو ہم ختم کر لیں گے لیکن حکم مت بناؤ. کہا نہیں ہم تو حکم بنائیں گے. کہا اچھا اگر حکم ہی بنانا ہے تو ابو موسیٰ اشعری کو حکم مت بنانا. کہا کہ نہیں ہم تو اسی کو بنائیں گے. یعنی ہر جگہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت، ہر جگہ پہ. یہاں پہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی. لذا امام علیہ السلام نے، وہ جانتے تھے کہ امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے وہ صلح کی. اور وہ صلح کی شرائط دیکھیں. پہلی شرط صلح پہ جس پہ دستخط ہوئے، معاویہ قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ عمل نہیں کرتا تھا.
عمل نہیں کرتا تھا تبھی تو قرآن اور اس بیوقوف نے بھی کہا ٹھیک ہے میں عمل کروں گا. کہا اپنے بعد معاویہ کسی کو جانشین نہیں بنائے گا. امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم بند ہوگی. کوئی بھی امیر المومنین علیہ السلام کو برا بلا نہیں کہے گا. حسن اور حسین کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرے گا. یہ تمام شرائط معاویہ کے سامنے رکھ کے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ صلح ہے, یہ صلح نامہ ہے, یہ شرائط ہے, اس پر تم کو دستخط کرنی ہے. اور معاویہ نے اس پہ دستخط کر دیے. اصل میں یہ صلح نامہ نہیں تھا بلکہ یہ مجرم سے اقبال جرم قبول کرنا تھا. ضرور میرے محمد اور آل محمد. تاریخ نے ایک اور الزام لگایا. کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کثرت سے شادیاں کرتے تھے اور کثرت سے طلاق بھی دیا کرتے تھے. اور ایک جعلی روایت بھی بنا دی کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بیٹے حسن کو لڑکیاں مت دو, یہ زیادہ جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ نکاح کرتا ہے اور پھر زیادہ طلاقیں دیتا ہے. یہ بھی دشمن کی سازش, شخصیت کشی, کردار کشی اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نیچے لانے کی کوشش. ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ امام علیہ السلام کی زندگی میں 9 یا زیادہ سے زیادہ 10 ازواج تھی, وہ بھی تمام زندگی میں. ان کے نام بھی موجود ہیں. لیکن یہ الزام کہ آپ نے 150 شادیاں کی, 200 شادیاں کی, اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نام ہونے چاہیے, ان سے اولادیں ہونی چاہیے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 15 اولادیں, بیٹے اور بیٹیاں ملا کے 9 شادیاں اور 15 اولادیں. امام حسن علیہ السلام عام آدمی نہیں تھے کہ جو ان کی نکاح میں آ جائے تو لوگ اس کو بھول گئے. نہیں, جو بھی امام حسن علیہ السلام کی نکاح میں آئے گی تو وہ مشہور عورت مشہور ہو جائے گی امام علیہ السلام. لیکن تاریخ نے کبھی 9 یا 10 سے زیادہ نام پیش نہیں کیے. تعداد بتا دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے, کہاں سے تھیں, ان سے اولادیں ہوئی یا اولادیں نہیں ہوئی. لذا یہ صرف اور صرف امام علیہ السلام کی شخصیت کو کم کرنے کی کوشش ہے. جتنی بھی کوشش کر لیجئے, جتنی بھی کوشش ہو, امام حسن علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل کم نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان فضائل کا اعتراف قرآن نے کیا ہے. محمد والے محمد صلوات. قرآن اقرار کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. مباہلی کے لیے لے آؤ, اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے, اپنے نفوس کو لے کر آؤ, اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے. اور بیٹوں کے حوالے سے جب ابناءنا اور ابناءنا و ابناءکم کی بات آئی تو سب مورخین مفسرین کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین ہیں. لذا آپ فضائل کم کرتے ہیں, قرآن فضائل بڑھاتا ہے. آپ فضائل کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن سے اس آیت کو نہیں نکال سکتے. جب تک قرآن ہے اور اس میں آئے مباہلہ ہے, اہل بیت کے فضائل اسی طرح رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے. آئیے ہاتھ اٹھا کے پروردگار عالم سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں جو یہ جشن ہے اور جو ذکر ہم نے کیا, پروردگار علیہ السلام سے پروردگار سے ہم امام حسن علیہ السلام کے توسط سے جو عید کے دن دی جاتی ہے, ہمیں بھی عید ہی چاہیے. الہی بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت العلی الاعلی, بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, بحق حسن وانت المحسن, بحق حسین وانت قدیم الاحسان. پروردگارا یہ عید سعید, عید میلاد امام حسن مجتبی علیہ السلام ہم سب کے لیے مبارک فرما. پروردگارا اس عید کے حوالے سے جو ہماری عیدی ہے
ان مومنین اور مومنات کو صحت سلامتی اور شفا کے ساتھ یہ عید ہمیں عنایت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یہ مبارک مہینہ جو دعاؤں کا مہینہ، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ الہی پروردگار یا اللہ مومنین اور مومنات کے رزق حلال میں اضافہ فرما، مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی ہے ان کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین وانت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومنین اور مومنات کے لیے، بالخصوص شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کے لیے جن کی آج برسی بھی ہے 5 اگست کے حوالے سے، ان کی درجات عالی ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ان کی درجات